پھر ایک دن سلطان نورالدین زنگی نے تنہائی میں یوسف سے پوچھا، کیا تم چوگان کھیلنا جانتے ہو؟ سلطان محترم، مجھے شاہ سواری کا فن آتا ہے، مگر اس کھیل سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ یوسف نے ادب و احترام کے ساتھ عرض کیا، میں چوگان کا دل دادا ہوں۔ سلطان نورالدین زنگی نے پرجوش لہجے میں کہا، یہ مردانہ کھیل ہے اور مجاہدین کے لیے ایک قسم کی عبادت بھی، اس لیے تم بھی چوگان کھیلا کرو۔ سلطان نورالدین زنگی کو عشق کی حد تک چوگان کے کھیل سے دلچسپی تھی۔ ان کی اسی دلچسپی کو دیکھ کر ایک دن کسی بزرگ نے انہیں بڑے دربار میں ٹوکتے ہوئے کہا تھا، کسی مسلمان حاکم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایک فضول کام میں اپنا قیمتی وقت برباد کرے۔ سلطان نورالدین زنگی نے بڑے تحمل کے ساتھ بزرگ کے سوال کو سنا اور پھر نہایت نرم و شیریں لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اللہ شاہد ہے کہ میں اس کھیل کو دل لگی کے واسطے نہیں کھیلتا۔ چوگان میرے لیے ایک ورزش ہے، کیونکہ ایک مجاہد ہمیشہ جنگ میں مصروف نہیں رہتا۔ جب میں یہ کھیل کھیلتا ہوں تو میرا گھوڑا کسی دشمن پر اچانک حملے کے لیے تیار رہتا ہے۔ بزرگ نے بڑی حیرت کے ساتھ سلطان نورالدین زنگی کا جواب سنا اور بڑے والہانہ انداز میں بولے، اللہ سلطان کی عمر دراز کرے۔ شاید ہی کسی حاکم نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کھیل کھیلا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان نورالدین زنگی نے یوسف کو چوگان کھیلنے کا حکم دیا۔ قدرتی طور پر یوسف بہترین شاہ سوار تھا۔ نتیجتاً اس نے چند ماہ کی محنت کے بعد چوگان جیسے مشکل کھیل میں بھی مہارت حاصل کر لی۔ پھر ایک دن سلطان نے اپنے تمام امیروں کو میدان میں جمع کر کے حکم دیا، تم لوگ اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرو اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ بس یوں سمجھ لو کہ آج تمہاری فن سپاہ گری کا امتحان ہے۔ سلطان نورالدین زنگی نے ایک خاص حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے اپنے امراؤ کے دلوں کو جوش و ولولے سے بھر دیا تھا۔ یوسف یعنی صلاح الدین بھی چوگان کا اس مقابلے میں شریک تھا۔ اپنے امیروں کو حکم دینے کے بعد سلطان نورالدین زنگی اس نو عمر کھلاڑی سے مخاطب ہوا، یوسف آج تمہاری بھی آزمائش ہے۔ اور پھر مقابلہ شروع ہوا اور تھوڑی ہی دیر میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ سلطان نورالدین زنگی کا کوئی سالار یا امیر اس کھیل میں یوسف کی برابری نہیں کر سکتا۔ مقابلہ ختم ہوا اور تمام امراء نے بیک زبان یوسف کی تعریف کی اور سلطان نورالدین کی پیش بینی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ نوجوان آگے چل کر بڑا سپہ سالار ثابت ہوگا۔ سلطان نورالدین زنگی نے بڑی محبت سے یوسف کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میری نظریں جس منظر کو دیکھ رہی ہیں وہ تمہاری آنکھوں سے کشیدہ ہے۔ یوسف کے لیے سلطان کی زبان سے یہ ستائشی الفاظ سن کر امیر ابن مرکوم کے سینے میں حسد کی آگ پوری شدت سے بھڑک اٹھی اور اس کا سرخ چہرہ کچھ دیر کے لیے سیاہ پڑ گیا۔ ان دنوں نجم الدین ایوب شہر سے باہر تھا۔ پھر جب وہ واپس آیا اور بیوی نے اسے چوگان کے اس مقابلے کی تفصیلات سنائیں تو وہ فرق مسرت سے چیخ اٹھا، مرحبا میرے بیٹے یوسف، مرحبا، تمہیں یہ شاندار کامیابی مبارک ہو۔ یہ کہہ کر نجم الدین ایوب نے بیٹے کی کشادہ پیشانی کو طویل بوسہ دیا۔ اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم نے میری نصیحت کو دل سے قبول کر لیا ہے۔ پھر شام کے تمام امیروں اور وزیروں نے یہ منظر بڑی حیرت سے دیکھا کہ سلطان نورالدین زنگی یوسف کے ساتھ چوگان کھیل رہے ہیں۔ ابتدا میں یوں ہوا کہ یوسف یعنی صلاح الدین سلطان نورالدین زنگی سے آگے نکل جانا چاہتا تھا، مگر سلطان کے احترام کے پیش نظر وہ بار بار اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیتا تھا۔ کچھ دیر تک تو سلطان اس طرز عمل کو سمجھنے سے قاصر رہے، مگر پھر انہیں اندازہ ہو گیا کہ یوسف قصداً یہ حرکت کر رہا ہے۔
اس خیال کے آتے ہی سلطان نور الدین زنگی نے ڈانٹتے ہوئے کہا، یوسف، اس وقت میں تمہارا سلطان نہیں، سخت ترین حریف ہوں۔ اپنی پوری صلاحیتوں اور توانائیوں کے ساتھ میرا مقابلہ کرو۔ سلطان کا حکم سنتے ہی یوسف نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور والی شام کو مقابلے میں شکست دے دی۔ یہ سلطان نور الدین زنگی کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ اپنی شکست پر ناراض ہونے کی بجائے انتہائی مسرت کا اظہار کیا اور انعام کے طور پر یوسف کو ایک قیمتی خلعت عطا کی۔ پھر ایک دن یوسف سلطان نور الدین زنگی کے ساتھ چوگان پھر رہا تھا کہ ایک خوفناک حادثہ پیش آیا۔ یوسف سلطان کے گھوڑے کا تعاقب کر رہا تھا۔ دونوں گھوڑے اپنی پوری رفتار میں تھے کہ یکایک یوسف کے گھوڑے کو ٹھوکر لگ گئی اور وہ اونگے منہ زمین پر گر پڑا۔ اس کے ساتھ ہی یوسف بھی دور تک گھسیٹتا چلا گیا۔ میدان کے کنارے کھڑے ہوئے خدمتگار دوڑ پڑے۔ سلطان نور الدین زنگی نے بھی فوراً ہی اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیں اور بھاگتے ہوئے یوسف کے پاس پہنچے۔ یوسف کا گھوڑا جس انداز سے زمین پر گرا تھا، اسے دیکھ کر وہاں موجود خدمتگاروں نے یہی اندازہ کیا تھا کہ گھوڑے کے ساتھ سوار کو بھی شدید جسمانی نقصان پہنچے گا اور دونوں کی جانیں ضائع ہونے کا بھی اندیشہ تھا، مگر لوگوں کے سارے اندیشے غلط ثابت ہوئے۔ جب سلطان نور الدین زنگی گھبرائے ہوئے یوسف کے قریب پہنچے تو وہ زمین سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان نے سہارا دیا تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں اللہ کے فضل و کرم اور آپ سلطان عادل کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں۔ سلطان نور الدین زنگی بڑی بے چینی کے ساتھ یوسف کے پورے جسم کا جائزہ لے رہے تھے۔ بڑی عجیب بات تھی کہ اتنے بڑے حادثے میں یوسف کے ہاتھوں اور پشت پر معمولی زخم آئے تھے، مگر اس کا دلکش چہرہ مکمل طور پر محفوظ تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کی غیر معمولی پریشانی دیکھ کر صاف محسوس ہو رہا تھا کہ یوسف یا تو ان کا حقیقی چھوٹا بھائی ہے یا پھر بیٹا۔ سلطان کی یہ توجہ اور اضطراب دیکھ کر یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلطان محترم، میں آپ کی اس خصوصی الطاف کو کبھی فراموش نہیں کروں گا اور میں اللہ تعالیٰ کی عنایت خاص کو کبھی نہ بھلا سکوں گا کہ اس نے ایک انتہائی خوفناک حادثے کو سلامتی کے ساتھ ٹال دیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے نہایت پرسوز لہجے میں کہا، تم میرے دست و بازو ہو یوسف۔ پھر یوسف گھوڑے کی طرف متوجہ ہوا، جس کی ہڈیاں تو سلامت تھی مگر پورا بدن زخموں سے چور تھا۔ یوسف جھکا اور آہستہ آہستہ گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میرے وفادار ساتھی، میں تجھ سے شرمندہ ہوں کہ تجھے نہ حق میری وجہ سے تکلیف پہنچی۔ یہ کہتے کہتے یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے بڑی حیرت سے یہ منظر دیکھا۔ آج پہلی بار سلطان کو اندازہ ہوا تھا کہ یوسف کس قدر حساس نوجوان ہے۔ بیٹے کی جان بچ جانے کی خوشی میں نجم الدین ایوب اور زبیدہ نے غریبوں میں کھانا اور کپڑے تقسیم کیے۔ اس موقع پر سلطان نور الدین زنگی نے خصوصی دربار آراستہ کیا اور یوسف کو اپنے تخت کے برابر کرسی پر بٹھایا۔ پھر درباری مورخ عماد کاتب نے کھڑے ہو کر انتہائی پرجوش لہجے میں یوسف کے لیے یہ دعائیہ اشعار پڑھے۔ تم کسی عمدہ گھوڑے کے لڑکھڑانے پر حیرت کا اظہار نہ کرو، جبکہ اس کی پشت پر تم جیسا مرد صفی بیٹھا ہو۔ تمہارے گھوڑے کی نظر سلطان نور الدین زنگی پر پڑی تو وہ سلام کرنے کے لیے جھکا، اور تمہاری بخشش کا چھوٹا سا حصہ یہ ہے کہ اس گھوڑے کی غلطی کو معاف کر دو، کیونکہ بڑا بخشش کرنے والا غلطیوں کو درگزر کر دیتا ہے، اور تم حاسدوں کی آنکھوں اور برائی سے بچو۔ میری دعا ہے کہ تم پر کسی کی نظر بد اثر نہ کرے اور تم نور الدین شاہ عالم کے لیے سلامت رہو اور ہر قسم کے حادثات میں ان کے معاون و مددگار ہو۔ سلطان نور الدین زنگی یہ احساس سن کر بہت خوش ہوئے۔ پھر درباری مورخ عماد کاتب کو قیمتی خلعت عطا کی گئی اور اس کے ساتھ ہی یوسف یعنی صلاح الدین کو مصاحب خاص کا درجہ حاصل ہو گیا۔ سلطان کے اعلان سے اکثر درباری یوسف کی قسمت پر رشک کر رہے تھے، مگر امیر ابن مرکوم کی حسد کی آگ
کچھ اور شدت سے بھڑکنے لگی۔ جولسن ثانی جسے نور الدین زنگی نے اندھا کرا کے حلب کے قید خانے میں ڈال دیا تھا، وہ دن رات زندان کی دیواروں سے سر ٹکراتا اور گریہ زاری کرتا رہتا تھا۔ اے خداوند خدا، تو نے صلیب کے بندوں کو کیسا تنہا چھوڑ دیا۔ جولسن ثانی کی یہ فریاد کچھ دیر تک حلب کے قید خانے میں گونجتی رہتی اور پھر دم توڑ دیتی۔ بظاہر یہ فتنہ گر ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو چکا تھا، مگر عیسائی دنیا نے سلطان نور الدین زنگی کے ہاتھوں اڈیسیا کی عبرتناک شکست کو فراموش نہیں کیا تھا۔ پھر اچانک صلیبیوں میں ایک اور فتنہ گر نمودار ہوا جو اسلام دشمنی میں گاڈفرے، جولسن ثانی اور بالڈون سے بھی کہیں زیادہ آگے تھا۔ بالڈون کا مختصر تعارف یہ ہے کہ وہ شاہ یروشلم گاڈفرے کا چھوٹا بھائی تھا۔ گاڈفرے کی شدید خواہش تھی کہ مسلمانوں کا وجود صفا ہستی سے مٹا دیا جائے اور پورے مشرق کو اپنے گھوڑوں کے سموں سے رون ڈالے، مگر اس کا یہ ارمان پورا نہ ہو سکا اور 18 جولائی 1100 عیسوی کو فرشتہ اجل نے اس کی سانسیں غصب کر لیں۔ مرنے سے ایک دن پہلے گاڈفرے نے اپنے چھوٹے بھائی بالڈون کو تنہائی میں طلب کرتے ہوئے کہا، میرے عزیز بھائی، ایسا لگتا ہے کہ میری سانسوں کا شمار پورا ہو چکا ہے۔ گاڈفرے کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ برادر محترم، طبیبوں کو امید ہے کہ آپ جلد صحت یاب ہو جائیں گے، بالڈون نے بڑے بھائی کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو بالڈون، شاہ یروشلم گاڈفرے کی آواز نکاہت سے کانپ رہی تھی۔ اب زیادہ وقت نہیں، اس لیے پورے ہوش و حواس سے میری بات سنو۔ بالڈون ہمدن گوش ہو گیا۔ میں ساری دنیا پر مسیحیت کا پرچم لہرانا چاہتا تھا، مگر افسوس وقت نے مجھے مہلت نہیں دی۔ گاڈفرے کمزوری کی باعث رک رک کر بول رہا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ میرے مرنے کے بعد یروشلم کے عیسائی تمہیں اپنا بادشاہ منتخب کر لیں گے۔ پھر جب تم تخت نشین ہو جاؤ تو میرے تمام خوابوں کی تعبیر تلاش کرنا۔ آپ کا خواب کیا تھا برادر محترم؟ بالڈون نے اداس لہجے میں پوچھا۔ ہمیں کبھی مذہب کے ماننے والوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ گاڈفرے کی آواز آہستہ آہستہ مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ بس مسلمان ہی پہلے اور آخری دشمن ہیں، اس لیے کہ وہ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ تم پر فرض ہے کہ تم مسلمانوں سے اپنے پیغمبر کی توہین کا ایسا بدلہ لو جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے۔ بالڈون نے بڑے بھائی کے کانپتے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر وعدہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے کثر اقتدار کو ڈھا کر ہی جنگ لے گا۔ اور آخری نصیحت، گاڈفرے کی آواز ڈوبنے لگی تھی، اپنے دشمن کو کبھی معاف نہ کرنا۔ ایک حکمران کے لیے اس سے بڑی حماقت اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے دشمن کو امان بخش دے۔ گاڈفرے نے مسلمانوں کے خلاف اپنے دل میں بھرا ہوا زہر کا آخری قطرہ بھی اگل دیا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گاڈفرے کی موت کے بعد یروشلم کے عیسائیوں نے اس کے چھوٹے بھائی بالڈون کو اپنا بادشاہ منتخب کر لیا۔ 7 دن تک یروشلم کی فضائیں گاڈفرے کی غم میں سوگوار رہیں۔ پھر بالڈون نے 40 دن تک اپنا جشن تاج پوشی اتنی دھوم دھام سے منایا کہ دیکھنے والے حیرت زدہ رہ گئے۔ شاہی محل میں شراب کی نہریں جاری تھی اور حسین رقاصائیں عیسائی امراء کا دل بہلا رہی تھیں۔ پھر جب یہ جشن مسرت ختم ہوا تو اسے اپنے بھائی گاڈفرے کی وصیت یاد آئی۔ پھر وہ صلیبیوں کے ایک لشکر جرار کے ساتھ توسیع سلطنت کا جنون لے کر یروشلم کی حدود سے باہر نکلا۔ پھر چند سالوں کے اندر بالڈون نے حیفیا، بسیان، ارسوس، خزاریہ، سور، طرابلس اور بیروت کو فتح کر لیا۔ ان فتوحات کے دوران میں صلیبی لشکر نے مسلمانوں پر جو ظلم ڈھائے، آسمان کی آنکھ شاید ہی کبھی ایسے لرزہ خیز اور دردناک مناظر دیکھ سکے۔ عزت ماں مسلمان عورتوں کی سر عام آبرو ریزی کی گئی اور یہ عیسائیوں کے لیے ایک دلچسپ تفریح تھی، مگر سب سے زیادہ لذت انگیز تماشا یہ تھا کہ وہ دودھ پیتے ہوئے بچوں کو ماؤں کی گود سے چھین لیتے، پھر ان معصوموں کو ہوا میں اچھال کر اپنی تلواروں پر روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ نتیجتاً صلیبیوں کی شمشیریں
ان شیرخوار بچوں کے جسم میں اتر جاتی تھی اور وہ تڑپنے لگتے۔ بالڈون کے وحشی سپاہی کچھ دیر تک یہ خون رنگ تماشا دیکھتے تھے اور پھر بچوں کے ٹکڑے کر کے ان کی ماؤں کے سامنے ڈال دیتے اور اس قدر قہقہے لگاتے کہ بہت دیر تک گرد و نواح کی فضا اس شور سے گونجتی رہتی تھی۔ صلیبیوں کے اس بے ایمانہ فعل پر فرانسیسی مورخ مچاڑ لکھتا ہے، عیسائیوں نے اپنی آنکھوں پر تعصب کی ایسی پٹی باندھ رکھی تھی کہ انہوں نے صلیب کے جھنڈے تلے ایسے ہولناک جرائم کیے کہ انسانی فطرت ان کے تصور سے بھی لرز اٹھتی ہے۔ بالڈون اپنے بڑے بھائی گاڈفرے کی وصیت پر پورا عمل کر رہا تھا۔ پھر جب وہ ایک فاتح کی حیثیت سے طرابلس میں داخل ہوا تو حسب روایت کسی مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑا۔ جب اہل ایمان کے خون سے طرابلس کے گلی کوچے بھر گئے تو بالڈون مسلمانوں کے عظیم کتب خانے کی طرف متوجہ ہوا، جس میں 3 لاکھ کے قریب نادر و یا نایاب کتابیں رکھی تھی۔ اس کتب خانے کی وسعت و عظمت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ 100 سے زیادہ کاتب دن رات نقل میں مصروف رہتے تھے۔ جب بالڈون طرابلس کے کتب خانے کی طرف بڑھا تو اپنے وقت کا متعصب ترین پادری گارزن بھی اس کے ہمراہ تھا۔ پادری کے ہاتھ میں ایک جلتی ہوئی مشعل تھی اور وہ دنیا کی نہایت قیمتی اور نایاب کتابوں کو آگ لگانے جا رہا تھا۔ جب کتب خانے کے منتظم ارسلان کو صلیبیوں کے اس خوفناک ارادے کی خبر ہوئی تو وہ عمارت کے صدر دروازے پر آ گئے۔ ان کے پیچھے 50 کے قریب کاتب بھی تھے۔ قاضی ارسلان نے اس عظیم علمی سرمایہ کو بچانے کے لیے پادری گارزن کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کسی فقیر کی طرح گڑ گڑاتے ہوئے کہا، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری گردنیں تمہاری تیرے کنویں شام سے محفوظ نہیں ہیں۔ ہم تم سے اپنی جانوں کی سلامتی کا سوال نہیں کرتے کہ ایک دن ہمیں مرنا ہی ہے، مگر اس کتب خانے کے لیے ہم تم سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں۔ یہ وہ سرمایہ ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے صدیوں تک کام آئے گا، اور وہ نسلیں تمہاری بھی ہو سکتی ہیں۔ علم تو تمام انسانیت کی میراث ہے۔ قاضی ارسلان نے علم دوستی کا حق ادا کر دیا۔ انہیں اپنی جان سے زیادہ ان یادگار تصانیف کی فکر تھی جو اہل دانش کی صدیوں کی تحقیق اور جستجو اور ذہنی کاوشوں کا نتیجہ تھی، مگر جنونی پادری گارزن نے قاضی ارسلان کی تمام التجاؤں کو نہایت حقارت سے ٹھکرا دیا اور غضبناک لہجے میں بولا، ہم نے یسوع مسیح سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس زمین پر مسلمانوں کی کسی یادگار کو قائم نہیں رہنے دیں گے۔ پھر پادری گارزن کے اشارے پر قاضی ارسلان اور 50 مسلمان کاتبوں کے سر قلم کر دیے گئے۔ اس کے بعد گارزن نے آگے بڑھ کر کتب خانے کو آگ لگا دی۔ پادری کی تلقین میں دوسرے عیسائی سپاہیوں نے بھی اپنی مشعلیں روشن کر لیں اور عقل و دانش کے عظیم ذخیرے پر حملہ کر دیا۔ 3 لاکھ کتابوں کے جلنے میں کئی گھنٹے لگ گئے۔ پورا علاقہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا اور فضاؤں میں صلیبیوں کے وحشیانہ قہقہے گونج رہے تھے۔ قتل و غارت کا طویل کھیل کھیل کر بالڈون بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پھر اس کی جگہ بالڈون ثانی تخت نشین ہوا۔ بالڈون نے بھی مسلمانوں کے قتل عام کو عبادت کا درجہ دے دیا تھا۔ یہ وہ بے غیرت عیسائی حکمران تھا کہ ایک بار رملہ کے قیام کے دوران مسلمانوں نے پورے شہر کو گھیر لیا تھا۔ اس صورتحال میں بالڈون ثانی کے باہر نکلنے کی کوئی صورت باقی نہیں تھی، یہاں تک کہ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا۔ پھر اس موت کی وادی میں ایک مسلمان ہی اس کے کام آیا۔ یہ وہ مسلمان سپاہی تھا جس پر بالڈون نے کبھی احسان کیا تھا۔ آخر اس مسلمان نے احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے بالڈون ثانی کو ایک خفیہ راستے سے شہر سے نکال دیا۔ پھر جب بالڈون ثانی اپنی محفوظ پناہ گاہ تک پہنچ گیا تو اس نے ایک بھاری لشکر کے ساتھ رملہ پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں بے شمار مسلمان تہہ تیگ ہوئے۔ صلیبیوں کی طاقت میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا، یہاں تک کہ عیسائیوں کی 4 مضبوط ریاستیں قائم ہو گئی تھیں۔ ابھی یہ اسلام کچھ اور مسلم علاقوں کو لپیٹ میں لینے والا تھا کہ عماد الدین زنگی مرحوم نے اڈیسیا میں جولسن ثانی کو شکست دے کر صلیبی سلطان کا ایک مضبوط ستون ڈھا دیا۔ بعد میں سلطان نور الدین زنگی نے
جولسن ثانی کو اندھا کر کے ہمیشہ کے لیے اس فتنہ کی سازشوں کا خاتمہ کر دیا۔ ابھی دنیا بھر کے عیسائی اڈیسیا کی شکست کا ماتم کر رہے تھے کہ صلیبیوں میں ایک اور فتنہ گر پیدا ہوا جو مذہبی صیبت میں دوسرے عیسائیوں سے زیادہ سپاک تھا۔ یہ ایک پراسرار راہب سینٹ برنارڈ تھا جو برگنڈی کے ایک امیر کا بیٹا تھا۔ یکایک برنارڈ عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ کر تارک دنیا ہو گیا اور ایک غار میں بیٹھ کر 15 سال تک عبادت کرتا رہا۔ اڈیسیا کی شکست نے صلیبیوں کو اس قدر بدحواس کر دیا تھا کہ انہیں یروشلم کے ساتھ باقی عیسائی سلطنتیں بھی خطرات میں گری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اسی صورتحال کے پیش نظر عیسائی راہبوں نے گرجاؤں میں بڑی پرجوش تقریریں کی، ان کی قومی غیرت کو للکارا اور مسلمانوں کے خلاف مذہبی جذبات بڑھانے کی سخت کوشش کی، مگر ان کی ہر تدبیر رائیگاں گئی۔ عیسائیوں کی اکثریت پادریوں کے حلقہ اثر سے نکل چکی تھی اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ زیادہ تر عیسائی راہب بھی عام لوگوں کی طرح بد کردارانہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ نتیجتاً صلیبیوں کے دلوں سے اپنے مذہبی پیشواؤں کا احترام ختم ہو چکا تھا۔ آخر عیسائی دانش مندوں کو ایک تدبیر سوجی اور وہ اس غار میں جا پہنچے جہاں سینٹ برنارڈ اپنی عبادت میں مصروف تھا۔ آپ کون لوگ ہیں؟ 3 اجنبیوں کو اپنے سامنے پا کر سینٹ برنارڈ حیران ہو رہا تھا۔ اے عظیم راہب، ہم صلیب کے بندے ہیں اور آپ کو عیسائی قوم کی حالت زار سنانے آئے ہیں۔ ایک عیسائی دانشمند نے ریاکاری کے ساتھ اپنے لہجے کو پرسوز بناتے ہوئے کہا۔ عیسائیت کے نام پر سینٹ برنارڈ چونک اٹھا اور اس کے چہرے سے پریشانی کا رنگ جھلکنے لگا۔ صاحبوں، میں تو ایک طویل عرصے سے اس نئی تاریخ دار میں پڑا ہوں، مجھے باہر کی دنیا کی کوئی خبر نہیں۔ آپ بتائیں کہ میری قوم پر کیا گزر رہی ہے؟ سینٹ برنارڈ کی یہ بات سن کر دوسرے عیسائی دانشمند نے انتہائی عیاری کا مظاہرہ کیا اور رقت امیز لہجے میں اڈیسیا کے عیسائیوں کی ذلت امیز شکست کا حال سنانے لگا۔ یہ المناک واقعہ سن کر سینٹ برنارڈ کا سرخ و سفید چہرہ اذیت و کرب کے غبار سے ہلکا سیاہی مائل نظر آنے لگا تھا۔ میں ایک ناتواں راہب ہوں، اپنے قوم کے کس کام آ سکتا ہوں؟ سینٹ برنارڈ ایک جذباتی انسان تھا۔ صلیبیوں کی ہلاکت اور بربادی کی خبر سن کر اس کی آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی۔ اب آپ ہی صلیب مقدس کو مسلمانوں کی یلغار سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تیسرے عیسائی دانشمند نے پرسوز لہجے میں کہا۔ وہ کس طرح؟ سینٹ برنارڈ نے حیران ہو کر پوچھا۔ عیسائیوں کے دلوں پر مسلمانوں کی ایسی ہیبت چھائی ہے کہ وہ کسی طرح بھی اڈیسیا کی شکست کا بدلہ لینے پر آمادہ نہیں ہے۔ پہلے عیسائی دانشمند نے سینٹ برنارڈ کو الفاظ کے جال میں پھنسانے کی کوشش کی۔ میں اپنے ہم قوموں کا یہ خوف کیسے دور کر سکتا ہوں؟ سینٹ برنارڈ کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اب آپ کے واعظ اور تقریریں ہی صلیبیوں کے سر دلوں میں انتقام کی آگ بھڑکا سکتی ہیں۔ دوسرے دانشمند نے اپنی چال چلتے ہوئے کہا۔ عیسائی دنیا میں مجھ سے بڑے عیسائی راہب موجود ہیں، پھر میں ہی کیوں؟ سینٹ برنارڈ نے چند لمحوں کے سکوت کے بعد کہا۔ عیسائیوں کے تمام مقدس پیشوا اپنا اعتبار کھو چکے ہیں، اس لیے ان کی کوئی نہیں سنتا۔ تیسرے دانشمند نے دلیل پیش کرتے ہوئے کہا۔ سینٹ برنارڈ کچھ دیر تک گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر عیسائی دانشمندوں سے مخاطب ہو کر بولا، میں برسوں سے گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہا ہوں، چند لوگوں کے سوا مجھے کوئی نہیں جانتا، پھر میری تقریریں صلیبیوں کو کیا متاثر کریں گی؟ یہ کام آپ ہم پر چھوڑ دیں۔ پہلے عیسائی دانشمند نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا۔ عنقریب پوری عیسائی دنیا آپ کے روحانی مقام کو پہچان لے گی، بس ایک التجا ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ ہماری ہدایات پر عمل کریں۔ عیسائی دانشمندوں نے کچھ ایسی دل فریب چالیں چلی تھیں کہ سینٹ برنارڈ کے دل میں نمود و نمائش کے جذبات نے دوبارہ کروٹ لی اور وہ غار کے ایک نیل تاریک گوشے میں بیٹھ کر عیسائی دنیا کی روحانی قیادت کے خواب دیکھنے لگا۔ پھر وہ تینوں عیسائی دانشمند غار سے نکل کر فرانس کے چند امیر لوگوں سے ملے اور انہیں اپنے منصوبے کی تفصیلات بتائیں۔ صلیب کے تحفظ کی خاطر فرانسیسی امراؤں نے عیسائی دانشمندوں کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ پھر چند روز بعد ہی فرانس کے مشہور شہر ویزیلی کی گلی کوچوں میں
ये खबरें बड़ी तेजी से गर्दिश करने लगीं कि सेंट बर्नार्ड एक खुदा रसीदा बुजुर्ग है और इन पर यसु मसीह की रहमत बराह रास्त नाज़िल होती है। जाहल और कमज़ोर अकीदे के ईसाई बहुत जल्द इन खबरों से मुतासर हो गए और गार के बाहर लोगों का हजूम रहने लगा। इस हजूम में गुर्बत और खलास ज़दा ईसाई भी शामिल थे और बीमार और नाकारा भी। ईसाई दानिशमंदों को वज़ीली के उमरा की दरपर्दा हमायत हासिल थी, इसलिए बड़े मनज़्ज़म तरीके से ये मंसूबा साजी की गई। सेंट बर्नार्ड जिस गार में 15 साल से मुकीम था वो एक वीरान इलाके में वाक़या था। ईसाई दानिशमंदों ने वेज़िली के उमरा के तामन से 7 ताकतवर मुहाफ़िज़ गार के दरवाजे पर खड़े कर दिए थे और उनके बारे में मशहूर था कि वो सेंट बर्नार्ड के खिदमत गुजार हैं, जिनकी इजाज़त के बगैर कोई शख्स गार के अंदर नहीं जा सकता। फिर जब रात को अंधेरा फैल जाता तो ईसाई दानिशमंद अपनी मर्जी के चंद आदमी गार में दाखिल कर देते थे। दूसरे दिन जब सूरज के उजाले में ज़रूरतमंदों की भीड़ जमा हो जाती तो अचानक एक शख्स सीखता हुआ गार से बरामद होता था। सेंट बर्नार्ड ने मुझे आंखें बख्श दी, मैं बदाइशी अंधा था। दूसरा शख्स ये नारा लगाता हुआ निकलता, सेंट बर्नार्ड ने मुझे ताकत और रफ्तार अता की है, मैं बरसों से अपाहिज था। गर्ज मुख्तसर से वक्त में ये बात मशहूर हो गई गर्ज मुख्तसर से अरसे में ये बात मशहूर हो गई कि सेंट बर्नार्ड एक बाकरामत वली है। उनकी रूहानी ताकत से अंधों की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है, बहरे सुनने लगते हैं और लूले लंगड़े दौड़ने लगते हैं। ईसाई दानिशमंदों का मंसूबा ज़बरदस्त कामयाबी से हमकनार हो चुका था और फ्रांस के लोगों ने सेंट बर्नार्ड की रूहानी अजमत को तस्लीम कर लिया था। फिर सेंट बर्नार्ड की शोहरत इस कदर आम हुई, एक दिन शहंशाह फ्रांस लुईस हफ्तम भी इसके दीदार को हाजिर हुआ। ईसाई दानिशमंद इस मौका के इंतजार में थे। उन्होंने एडिसिया की शिकस्त के हवाले से एक मजहबी इज्तिमा का ख़ुसूसी इंतजाम किया था, जिसमें हज़ारों सलीबियों के अलावा वेज़ली के तमाम उमरा और खुद शहंशाह फ्रांस लुईस हफ्तम भी शरीक हुए। जब तवील और अरीज मैदान शुरका से भर गया तो वो तीनों दानिशमंद सेंट बर्नार्ड को लेकर मसनद तक पहुंचे। इस वक्त सेंट बर्नार्ड स्याह बाह पहने हुए था और उसके हाथ में सलीब थी। वेज़ली के उमरा और शहंशाह फ्रांस सेंट बर्नार्ड के एहतराम में खड़े हो गए। सेंट बर्नार्ड ने बड़े बावकार अंदाज में अपना दायां हाथ फजा में बुलंद किया। उसका रुख वेज़ली के उमरा और शहंशाह फ्रांस लुईस हफ्तम की तरफ था। फिर इसके होंठों को जुम्बिश हुई। सेंट बर्नार्ड ने गरजदार आवाज में कहा, अहले सलीब पर खुदावन खुदा की सलामती हो। फिर सेंट बर्नार्ड मजमा आम की तरफ बढ़ा और हजारों सलीबियों को मुखातब करते हुए बोला, यसु मसीह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं उन ईसाइयों को खबरदार कर दूं जो ख्वाब गफलत का शिकार हैं और अपने रेशमी बिस्तरों पर पड़े गहरी नींद सो रहे हैं। ये कहकर सेंट बर्नार्ड चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। तवीलो और इस मैदान पर कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा छा गया। फिर सेंट बर्नार्ड ने इस सबूत को तोड़ते हुए कहा, इस वक्त सबसे बड़ी इबादत यह है कि अर्ज़ मशरक़ के ईसाइयों की मदद दिलो जान से की जाए। अगर सलीब के नाम लेवा इस वक्त अपने घरों से ना निकले तो वो अनकरीब यरूशलेम को भी गंवा बैठेंगे। फिर क्या बाकी बचेगा? सिर्फ मुकद्दस बाप का कहर और मुकद्दस बेटे की नफरत। तुम्हारे लिए कहीं कोई जाए पनाह नहीं होगी, न इस दुनिया में और न उस दुनिया में। सेंट बर्नार्ड की जज्बाती तकरीरों ने ईसाइयों को झंझोड़ कर रख दिया। वो चीखें मार मार कर रोने लगे। अभी सेंट बर्नार्ड की तकरीर मुकम्मल नहीं हुई थी कि शहंशाह फ्रांस ने इसके हाथ से सलीब लेकर और पूरी ताकत से चीखते हुए कहा, मैं सलीब की कसम खाता हूँ कि इमादुद्दीन जंगी के दोनों बेटों यानी सैफुद्दीन और नूरुद्दीन से एडिसिया की शिकस्त का इंतकाम लूंगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।